الرحمن الرحیم۔ یہ اہلیان کھڑک جو ہے وہ کیراک پل جسے کہا جاتا ہے، اور یہ 15 ہے، تو اس کے ساتھ یہ بلڈنگ ہے، یہ صفائی کا اہتمام، اس گندے نالے کو صاف کیا جا رہا ہے۔ میری درخواست ہوگی قرب و جوار کے دیگر علاقوں سے، گاؤں سے، محلوں سے تعلق رکھنے والے احباب کی اپنے بازاروں کو، اپنی دکانوں کو، اپنے علاقوں کو، اپنے پکنک پوائنٹ کو، اپنے ندی نالوں کو، اپنے چشموں کو، خدارہ میدانوں کو اور فلاحی اداروں کو، اسکول، مساجد، مدارس، ان چیزوں کو صفائی کے ساتھ جو ہے وہ باضابطہ اہتمام کر کے صاف رکھیے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کل بارشوں کا رونا رویا جا رہا ہے کہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، پانی خشک ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ ہم نے ایک تو حشرات الارض کو آگ لگا کر، جنگلات، خشک جگہوں کو آگ لگا کر کے جو ہے وہ حشرات الارض کا جینا ہم نے حرام کیا، وہاں ساتھ ساتھ یہ پانی کی یہ مجھے بتا رہے تھے ساتھی کہ اس جگہ پر، خاص اس جگہ پر کوئی پہلے پانی کا چشمہ ہوتا تھا اور اسے آب شفا کا نام بھی دیا جاتا تھا، قریب جو ہے وہ غسل کی جگہ بھی بنائی گئی تھی، اور یہاں سے وہ پانی بہت سارے لوگ لے جایا کرتے تھے۔ اب جو ہے یہ گندگی کا ایک ڈھیر بنا ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے بزرگوں کی، اہلیان راولہ کوٹ، آپ اپنے بزرگوں کی روایات، کلچر کو دیکھیے گا۔ آپ کے بڑے جو ہوتے تھے وہ پانی کا تقدس، رزق کا تقدس، ان چیزوں کا خیال بہت بخوبی رکھا کرتے تھے، رزق کے حوالے سے بھی خوبی خیال رکھتے تھے، اور پانی کے حوالے سے بھی بہت اچھا خیال کیا کرتے تھے۔ پانی جو ہے وہ لینے کے لیے کیا ترتیب، وہ پانی کا برتن، پھر دودھ کا برتن، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری چیزیں ہمارے لیے عملی طور پر کلچر کا حصہ ہیں۔ اس لیے پانی کا ادب و احترام کیجیے، نہیں تو جو صورتحال جس سے میں اور آپ سارے اہل علاقہ نہیں بلکہ اس وقت بے شمار ممالک اس سے دوچار ہیں، یہ شاید آنے والے وقت کے اندر ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن اندازہ اس وقت لگے گا کہ چونکہ بارشوں کا موسم ہے، بارشیں نہیں ہوں گی، تو یہ جو ہماری اجناس ہیں اشیاء خورد و نوش کے حوالے سے، جن کی پیداوار آج کل ہونی تھی، وہ پیداوار ختم ہو جائے گی، یوں مہنگائی بھی اور اللہ کا عذاب بھی، وبا بھی پھیلے گا، بڑھے گا۔ خدا را صفائی کا اہتمام کیجیے گا۔ محض زبانی صفائی نصف ایمان ہے، صفائی ایمان کا حصہ ہے، صفائی ایمان کا جز ہے۔ خدا را یہ ان کو عملی طور پر ان اہل علاقہ نے جس طرح اہلیان کھڑک نے ثابت کر دکھایا ہے، ایسے آپ بھی ثابت کیجئے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اور یہ گندگی جو پھینکی جا رہی ہے، میری خصوصاً اہل علاقہ سے، قرب و جوار کے علاقوں سے گزارش ہے کہ خدا را اپنے گھروں کے قریب گڑھے کھود کر کے جو ہے وہ گندگی اس کے اندر ڈالیے گا۔ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ جو کچرا کنڈیاں لگائی جاتی ہیں، تو آپ خود دیکھ لیجئے گا، یا میری غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، عموماً کچرا کنڈی کے اندر گند کم ہوتا ہے اور باہر گرد و نواح کے اندر زیادہ پھینک دیا جاتا ہے۔ گاڑی کے اوپر سے گزرنے والے گاڑی ذرا سی آہستہ کر کے اوپر سے پھینک دیتے ہیں، یہ بڑی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے۔ میں اگر یہ کہوں کہ غیر انسانی رویہ ہے تو یہ بھی کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ خدا را ایسی چیزوں کی اصلاح کیجیے گا۔ اور ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی آپ صفائی کا اہتمام فرما رہے ہیں، تو پھینکنے والوں سے عرض ہے، گزارش ہے، استدعا ہے، جو بھی سمجھیے گا کہ خدا را ایسے گندی ندی نالوں کے اندر، چشموں کے اندر، کھلے مقامات کے اندر گندگی مت پھینکیے گا، اور خصوصاً پیمپر جیسی مہلک میں اگر بیماری کہوں تو معیوب نہیں ہے، تو ان کو خدا را ان ندی نالوں کی نظر مت کیجیے گا، بلکہ اپنے گھروں کے قریب گڑھے کھود کر کے اس کے اندر ڈالیے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہاں، جہاں جہاں صفائی کا اہتمام کر رہے ہیں، تو اگر یہ لوگ پھینکنے والے باز نہیں آتے تو پھر پیرا لگا کر کے نوجوان وہ اس پھینکنے والے کو پکڑیں، اور پکڑنے کے بعد وہ ساری صفائی اس کے ذمہ لگائیں، اور اگر کسی گاڑی سے پھینکا گیا ہے تو گاڑی والے کو جو ہے وہ باضابطہ وہاں کھڑا کر کے ان سے لوگوں کو اتار کر کے، تاکہ لوگوں نے روکا کیوں نہیں ہے، تو تاکہ ایک مرتبہ اگر ایسا عمل ہو گیا کہ گندگی پھینکنے والا پکڑا گیا، تو اگر گندگی ساری اس سے صفائی کا اہتمام کروایا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آئندہ یہ لوگ گندگی پھینکنے سے پرہیز کریں گے۔